اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں آج پھر تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش اور کاوش کر رہا ہوں۔ کل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ اولاد کی اہمیت کیا ہے، اولاد اگر انسان کے لیے ہے تو وہ کس اہمیت کی حامل ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کرنا ہے کہ اولاد والدین کے لیے کتنی نفع بخش ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کے اولاد ہے تو اولاد اس کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور اس کو اولاد سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، یا خود اولاد اس منزل کے اوپر کس حد تک اس کے لیے فائدہ رساں ہے۔ لہذا اس منزل کے اوپر عرض کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کروں کہ یہ اگرچہ تصویر کا ایک رخ ہے، عموماً لوگ حقوق والدین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہی سننا پسند کرتے ہیں کہ اولاد والدین کے لیے کس حد تک اچھا عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، لیکن یہ اکثر اس بات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ خود اولاد والدین کے لیے کتنی بہترین ہو سکتی ہے۔ روایتیں دونوں اعتبار سے ہیں، کچھ حقوق والدین کے ہیں تو کچھ حقوق اولاد کے ہیں۔ اولاد کو اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے تاکہ وہ اچھی اولاد کہلائی جا سکے، اور والدین کو اپنے کام انجام دینے چاہیے تاکہ وہ اچھے والدین تصور کیے جا سکیں۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے دونوں باتوں کو پیش کیا ہے۔ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں عرض کروں، سب سے پہلے میں اپنے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ روایت پیش کروں کہ جہاں مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیر ما یخلفہ الرجل بعدہ ثلاثہ، انسان جو اپنے بعد چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے اس میں تین چیزیں اس کے حق میں بہت اچھی ہوتی ہیں، تین چیزیں اس کے حق میں بہت بہتر ہوتی ہیں۔ یعنی گویا یہ کہا جائے کہ جو کچھ وہ ترک کر کے جا رہا ہے، جو کچھ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ چھوڑ کے تو بہت کچھ جا رہا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو مولا امام صادق ارشاد فرماتے ہیں، ولد بار یستغفر لہ، پہلی منزل کے اوپر وہ اولاد ہے جو بار ہے۔ بار کسے کہتے ہیں؟ بار کہتے ہیں نیکوکار، یعنی کہ وہ اولاد جس کی سیرت اچھی ہے، وہ اولاد جس کے اعمال اچھے ہیں، وہ اعمال جو اس کے والدین کی کہیں نہ کہیں سے تربیت کے غماز ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف یہی نہیں کہ وہ ایک اچھی اولاد چھوڑ کے گیا، نہیں، یستغفر لہ، اس کی نیکی کی سب سے بڑی علامت یہ ہو کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کو یاد رکھے ہوئے ہو، اور یاد رکھنے کا طریقہ کہ یستغفر لہ، وہ ان کے لیے استغفار کر رہی ہو۔ ایک منزل۔ دوسری منزل، وَسُنَّةٌ خَيْرٍ يَقْتَدِي بِهِ فِيهَا، اور وہ ایک ایسی اچھی سنت چھوڑ کے گیا ہو جس سنت کے اندر وہ اولاد یا اور دوسرے افراد اس کی اقتدا کر رہے ہوں۔ اچھا کام چھوڑ کے چلا گیا، فرض کیجئے مدرسہ کھول کے گیا، کالج کھول کے گیا، ہاسپٹل کھول کے گیا، اب وہ اولاد ہے یا اور دوسرے لوگ ہیں اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب تک وہ کام آگے بڑھتا رہے گا، اس کام میں وسعت ہوتی رہے گی، اس وقت تک اس کے لیے فائدہ رساں ہوگا۔ اور تیسری بات، وہ صدقۃ تجری من بعدہ،
اور وہ صدقہ، وہ نیکی جو انسان اس نوعیت سے کر کے گیا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی جاری ہے. کہیں کوئی سبیل لگائی، فرض کیجئے کوئی ہاسپٹل کھولا ہے اس نے، کوئی مدرسہ کھولا ہے، مکتب کھولا ہے، جب تک وہ کام اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا اس وقت تک اس انسان کے لیے فائدہ رسا ہوگا. تو پہلی منزل کے اوپر جو انسان کے لیے سب سے بہترین شے ہے وہ خود اس کی اولاد، اور چیزیں بعد میں ہیں، اولاد پہلے ہے. تو اگر کوئی اس منزل کے اوپر اولاد سے وابستہ رکھتے ہوئے، اولاد کو نیکوکار سمجھتے ہوئے اس کی ایسی تربیت کرے گا کہ جو تربیت اس کے لیے فائدہ رسا ہو، تو اس کو اس منزل کے اوپر یقیناً لے کے آئے گی. اور پھر یہی وجہ بھی ہے کہ پھر امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں میراث اللہ من عبدہ المؤمن الولد الصالح. اللہ کی میراث اس کے عبد کی طرف سے، وہ عبد جو مومن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولد صالح ہے، ایک اچھی اولاد. یعنی اگر کوئی اللہ کے پاس میں جانا چاہتا ہے اور اپنے بعد میں کچھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے برائے فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اس کی اچھی اولاد ہے. تو اس کا مطلب اچھی اولاد کا فائدہ والدین کو مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اولاد کو والدین کا فائدہ ملے گا، نہیں، اس کے برعکس بھی مسئلہ ہے کہ اگر اولاد اچھی ہو تو والدین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اولاد اچھی ہو تو والدین کے لیے بھی نفع بخش ہوتی ہے. اولاد اچھی ہو تو والدین کے لیے بھی نام کمانے کا ذریعہ بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس منزل کے اوپر میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کروں، اور آپ کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کرتے ہوئے مجھے یقیناً بڑا فخر ہوگا. یہ روایات جو اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت اقدس سے پہلے دن عرض کیا تھا کہ میں چاہوں گا کہ میں صرف معصومین علیہم الصلاۃ وازکی السلام سے متعلق احادیث کو ہی پیش کروں، ان کا ترجمہ پیش کروں، اور جو آپ کے سوالات آئیں گے اس سوالات کو اسی دائرے کے اندر رکھتے ہوئے تاکہ آپ حضرات اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں. میری بات آپ کے لیے حجت نہیں ہے، البتہ معصومین کی بات آپ کے لیے بھی حجت ہے، میرے لیے بھی حجت ہے. ہم کیسے اپنی زندگی کو سنواریں، کیسے اپنی زندگی کو معین کریں، اس کے لیے راستہ بتانے کا حق اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم کو دیا ہے. لہذا اس منزل ملاحظہ فرمائیں گے آپ. اب ذرا غور کیجئے گا آپ، دو اہم نبی ہیں، ایک عزیز ہے، ایک عزیر ہے، دو سگے بھائی ہیں. اور یہ اکثر دیکھا ہوگا اپنے دو سگے بھائی ساتھ میں پیدا ہوئے، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو دونوں کے اندر 50 سال کا فاصلہ تھا، وہ اپنی جگہ کے اوپر. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جگہ ایک قوم کو عذاب کا مرحلہ سامنے آیا، وحدہ لا شریک پروردگار نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا. تو ایک مرتبہ عزیز نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کر دیے، پروردگار جب تو نے عذاب کا وعدہ کیا تھا تو عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ آواز آئی، یا عزیز ان القوم اذا استحقوا عذابی، اے عزیز جب قوم میرے عذاب کی مستحق ہوتی ہے، میں اپنا عذاب اس کے اوپر نازل کرنا چاہتا ہوں، قدرت نزولہ عند انقضاء آجال الاطفال، تو میں مقدر کر دیتا ہوں کہ میرا عذاب اس وقت نازل ہوگا کہ جب بچوں کی موت آنی شروع ہو جائے گی. بچوں کو پر موت مسلط کر دوں گا، میں بچوں کے اوپر موت آنی شروع ہو جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَمَاتُوا أُولَئِكَ بِآجَالِهِمْ، وہ اپنی اجل کی بنیاد پہ، اپنی موت کی بنیاد کے اوپر بچے مر جائیں گے، بچے چلے جائیں گے، بچے موجود نہ ہوں گے. وَهَلَكَ هَؤُلَاءِ بِعَذَابِي، اور جو باقی قوم بچے گی وہ ان سب کو میں اپنی عذاب سے ہلاک کر دوں گا. ذرا ملاحظہ فرمایا آپ نے، روایت کہاں لے کے جا رہی ہے؟ روایت بتا رہی ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور آپ کی اولاد ہے تو یہ آپ کی اولاد اللہ کے عذاب کو آپ تک آنے سے روک رہی ہے.
یہ بچوں کا وجود ہے جو والدین کے لیے فائدہ بخش ہو رہا ہے۔ اگر بچے گھر میں ہوتے ہیں اور اولاد ہوتی ہے کسی انسان کے لیے، تو جب تک وہ اطفال کی منزلوں پر ہیں، جب تک ان کو بچہ کہا جا سکتا ہے، اس وقت تک وحدہ لا شریک پروردگار کے عذاب سے والدین محفوظ رہتے ہیں۔ اور صرف یہیں تک نہیں، اس سے آگے بڑھ کے خدمت اقدس مرض کروں، روایتوں میں موجود ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت موجود ہے، یہ تفسیر ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ کسی نے آگے پوچھا، مولا کیا یہود اور مشرکین نے حضور سرور کائنات کے ساتھ مناظرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل کیا ہے، بہت سے مناظرے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی ہیں اور مشرکین کے ساتھ بھی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر کوئی خاص مناظرہ؟ کہ ہاں ایک مناظرہ ایسا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ میں کیا۔ کہ حضور بیان فرمائیے وہ کیا مناظرہ تھا؟ کہ ایک مرتبہ ابو جہل آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا، اے محمد، اگر تم نبی برحق ہو، اگر تم اللہ کے نبی ہو، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو، تو دعا کرو کہ ہم پہ اللہ اپنا عذاب نازل کر دے، تاکہ وہ عذاب آئے اور پھر ہم تمہاری نبوت کا یقین پیدا کریں۔ اس لیے کہ ہم سے پہلے موسیٰ نے بھی تو یہی کہا تھا، ارنا اللہ جہرا، قرآن مجید کی آیت کریمہ، کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز آئی تھی، اے موسیٰ یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ ہم ایک نور دکھاتے ہیں، اگر یہ اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ اس نور کے اوپر نظریں گڑا سکتے ہیں اور نور کو دیکھ سکتے ہیں، تو یقیناً ہم دیکھیں گے کہ نوعیت کیا ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ طور کے اوپر ایک نور چمکا، سب جل کے راکھ ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ کہ اگر وہاں قوم موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کے لیے ضد کی تھی، تو اللہ نے اپنے ایک نور کو چمکا کر، ایک نور کو دکھا کے ان کو ختم کر دیا۔ ہم تو اس سے کہیں بڑی آپ کی خدمت کے اندر تحدی کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ میں اس جملے کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ واقعاً اللہ کے نبی ہیں تو ہم پہ عذاب نازل فرمائیے۔ تو ایک مرتبہ جناب حضور سرور کائنات نے فوراً کہا، ہے ابو جہل کہ تو نے ابراہیم کے قصے کو نہیں سنا؟ کہ تو ابراہیم کے قصے کو نہیں جانتا کہ جس وقت اللہ نے ابراہیم کو ملکوت کی زیارت کروائی، جو قرآن میں وَكَذَلِكَ نُورِيَ ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تو اس وقت اللہ نے ابراہیم کی بصارت میں اتنی قوت دے دی کہ وہ بیٹھے بیٹھے زمین اور آسمان کی تمام کیفیتوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے جو ایک فحش کام پہ آمادہ ہیں اور فحش کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً دعا کی، پروردگار ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر آگے بڑھے، پھر کچھ اور دیکھا، پھر دیکھا ایک مرد اور عورت ہے جو فحش کر رہے ہیں۔ انہیں پھر دعا کی، پروردگار انہیں ہلاک کر دے۔ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر کہیں نظریں دوڑائیں، پھر دیکھا کہیں پہ اس منزل کے اوپر فحش ہو رہا ہے۔ انہیں پھر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا دعا کے لیے، ایک مرتبہ آواز آئی، اے ابراہیم نہ ٹھہر جاؤ۔ اب دیکھیں جملے سنیے، میں یہاں سے میں چاہوں گا کہ وہ عربی کی جملے جو روایت موجود وہ عرض کرو خدمت ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے وحی کی، اے ابراہیم اکفک دعوتک عن عبادی و امائی، اے ابراہیم میرے بندوں اور میری کنیزوں سے متعلق بد دعا کے لیے ٹھہر جاؤ، ابھی دعا نہ کرو۔ فَإِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس لیے میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ وَعِبَادِي مَعِي بَيْنَ خِصَالِ ثَلَاثٍ، میرے بندوں کے اور میرے درمیان 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، دقت کیجیے گا۔ اِمَّا تَابُوا إِلَيَّ، یا تو میرے بندے گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں،
پہلی منزل، فتبت علیہم، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وغفرت ذنوبہم، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، وسترت عیوبہم، میں ان کو عیوب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ 3 منزلیں ہیں۔ وَإِمَّا كَفَفْتُ عَنْهُمْ عَذَابِي، یا یہ کہ میں ان کے گناہوں کو دیکھنے کے بعد اپنے عذاب سے رک جاتا ہوں، اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں۔ کیوں؟ لِعِلْمِي، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میرے علم ہے کہ بِأَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ ذُرِّيَّاتٌ مُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ عنقریب ان کی صلب سے ایک پوری ذریت مومنہ نکلے گی، ایسی ذریت نکلے گی جو مومن ہوگی، جو میرے اوپر ایمان رکھتی ہوگی۔ فَأَرْفَقُ بِالْآبَاءِ الْكَافِرِينَ، تو میں ان آنے والے مومنین کے نتیجے میں ان کے کافر ماں باپ کے اوپر رفقت کرتا ہوں، آسانیاں کرتا ہوں، تراحم کرتا ہوں، رحم کرتا ہوں۔ وَأَتَعْنِ بِالْأُمَّهَاتِ الْكَافِرَاتِ، اور ایسے ہی میں ان کافر ماؤں کے اوپر بھی رحم کرتا ہوں کہ جن کی رحم سے آنے والی مومن نسلیں سامنے آنے والی ہیں۔ وَأَرْفَعُ عَنْهُمْ عَذَابِي لِيُخْرِجَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ، اور میں ان کے اوپر اس لیے عذاب نہیں کرتا تاکہ ان کے رحم سے آنے والی نسل مومن سامنے آ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ صلب سے آنے والی ایک نسل ہے، رحم کس پہ ہو رہا ہے؟ ماں باپ پہ ہی تو ہو رہا ہے۔ ماں باپ بھی ماں باپ ہیں، دادا دادی بھی ماں باپ ہیں، پردادا پردادی بھی ماں باپ ہیں، سردادا سردادی بھی ماں باپ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سلسلہ وہی تو ہے۔ تو اس کا مطلب اولاد کی بنیاد پر اللہ نے ماں باپ کے اوپر رحم نازل فرمایا ہے۔ غور فرمایا، وَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا وَلَا هَذَا، اب تیسری منزل، اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نسل کے اندر کوئی مومن آنے والا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ الَّذِي أَعْدَدْتَهُ لَهُم مِّنْ عَذَابِي أَعْظَمُ مِمَّا تُرِيدُ بِهِمْ، یاد رکھو پھر میں ان کے لیے اس عذاب کو جس کو تم نے سوچا ہے اس سے کہیں زیادہ عذاب رکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو مزید عذاب میں مبتلا کروں۔ لہذا آپ یہ بیچ کی جو منزلیں ہیں کہ جہاں اللہ نے کسی کافر ماں اور کافر باپ کے اوپر اس لیے عذاب نازل نہیں کیا کہ اس کی نسل میں آنے والا کوئی مومن موجود ہے، اور اس کے علاوہ اب یہی مشہور و معروف واقعہ موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ روایت بعض روایتوں میں حضور سرور کائنات سے متعلق بھی واقعہ موجود ہے۔ بل میں نے جو روایت دیکھی جناب عیسیٰ سے متعلق روایت دیکھی ہے کہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ساتھ میں حواری موجود ہیں، ایک قبرستان سے گزر ہوا، فوراً انہوں نے کہا اپنے حواریون سے کہ حواری ذرا جلدی چلو، یہاں سے اس مقابر سے قبرستان جلدی گزرو۔ تو ایک مرتبہ حواریین نے تیزی چلتے چلتے پوچھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، آخر یہاں سے جلدی چلنے کا سبب کیا ہے؟ آواز آئی، اے میرے حواری، اے میرے صحابی، یہاں سے جلدی چلنے کا سبب یہ ہے کہ یہاں قبرستان میں ایک قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے وہاں رکنے کے نتیجے میں اس میں کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے، عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ چلے گئے، 1-2 دن کے بعد وہاں سے پھر واپس آئے، جیسے ہی اس راستے سے چلے اور قبروں کو دیکھا تو ان حواریین نے جنہوں نے اس وقت دیکھا تھا، یاد کیا تھا، فوراً دیکھ کے قدم تیزی کے ساتھ میں بڑھانے چاہے۔ تو جب قدم تیزی کے ساتھ میں اٹھے تو ایک مرتبہ عیسیٰ نے کہا، اے میرے حواری، آخر جلدی چلنے کا سبب کیا ہے؟ آرام آرام سے چلو، رک رک کے چلو، ٹھہر ٹھہر کے چلو، آرام آرام سے چلو۔ ہاتھ جوڑ لیے، یا نبی اللہ، آپ نے پرسوں کہا تھا ہمیں جلدی چلنا ہے، اس لیے کہ کسی قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اے نبی اللہ، آخر عذاب ہو رہا ہوگا، ہماری وجہ سے کہیں عذاب میں تخفیف نہ ہو جائے، اس لیے ہم جلدی چل رہے ہیں۔ آواز آئی، نہیں، آج آہستہ چلو، آج آرام سے چلو، رکو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج اس قبر کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، اولاد کا فائدہ ماں باپ کے لیے کیا ہے۔ یہاں اب میں شاہد مثال میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
کہ رکو، اس قبر کے اوپر رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ لیے حواری نے، اے نبی اللہ، ہم پرسوں گزرے تھے، اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، آپ نے کہا جلدی چلیے۔ آج آئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اس قبر کے اوپر رحمت خدا کا نزول ہو رہا ہے، آہستہ چلیے۔ آخر یہ 2 دن کے اندر عذاب رحمت سے کیوں بدل گیا؟ آواز آئی، دیکھو یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ جس وقت وہ جانے والا اس دنیا سے گیا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ بہت ایسے اعمال لے کے گیا تھا، اس کے نتیجے میں اس کو عذاب خدا ملنا ہی ملنا تھا، لہذا وہ چلا گیا، عذاب ہوتا رہا۔ اس کا بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، کچھ پلا بڑھا۔ جب کچھ دن بڑا ہوا تو اس کی ماں نے چاہا کہ آج اس کی ابتدا پڑھانے کی جائے۔ وہ اس بچے کو ہاتھ میں لے کے پکڑ کے مکتب میں گئی ہے، اور مکتب میں جا کے اس نے مدرس کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، پڑھانے والے کے سامنے بٹھایا ہے، اور آج اس کے معلم نے، اس کے ٹیچر نے اس بچے سے کہا، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ آج اس کے بچے نے، جس کی قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے پہلی مرتبہ اپنے اللہ کو رحمان کہا ہے، رحیم کہا ہے۔ آواز قدرت آئی ہے، فیر عذاب کے فرشتوں، اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس کے بچے نے مجھے پہلی مرتبہ جس صفت سے یاد کیا ہے، وہ صفت میری رحمان ہونا ہے، وہ صفت میری رحیم ہونا ہے۔ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا بچہ اپنی زبان سے مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ کی قبر کے اوپر عذاب نازل کروں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ آخر ماں باپ کے اوپر سے عذاب کیوں ہٹایا گیا؟ ماں باپ کے اوپر سے عذاب اس لیے ہٹایا گیا کہ اولاد کی زبان پہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اولاد کے لیے ماں باپ کا وجود برکت ہوتا ہے، پر برکت ہوتا ہے، وہیں پر اچھی اولاد اپنے والدین کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ رسا ہوتی ہیں۔ اس منزل کے اوپر تصور کریں، ان کیفیت کو سامنے لے کے آئیں کہ جہاں کے اوپر ایک انسان ان دونوں مراحل سے گزرتے ہوئے، ان جگہوں پر آتے ہوئے، کم سے کم اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت کا اہتمام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز متعدد ایسے موضوعات اس حوالے سامنے آئیں گے جس کو خرامہ کچھ چیزوں کو عرض کروں گا، اور آپ لوگوں سے التماس یہی ہے کہ آپ حضرات مسلسل جس لفظ کو، جس روایت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور یا اس روایت یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے حوالے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ حضرات مسلسل سوالات کرتے رہیں تاکہ یہ سوالات ہمارے لیے حوصلہ بخش بھی ہو سکیں اور آپ کے لیے گفتگو معصوم اور حدیث معصوم کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک ذریعہ بھی ہو سکے۔ ان مراحل کو سمجھیں، ان مراحل کو محسوس کریں۔ یقین میں سمجھتا ہوں کہ یہ منزلیں کہیں نہ کہیں ان کیفیتوں کے ساتھ میں ہمیں آمادہ کریں گی۔ دین سمجھیے، دین سمجھائیے، لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیے۔ اتفاقاً کوئی ایسے سوالات نہیں ہیں کہ جو میں کل حاصل کر چکا ہوں، وہ سوالات بھی اس منزل کے اوپر اس حیثیت کے حامل نہیں ہیں کہ جس کو میں کچھ عرض کر سکوں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو یہیں پہ تمام ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ آپ حضرات مسلسل سوالات کرتے رہیں تاکہ میں جوابات کی منزلوں کے اوپر دیتا رہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔